بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم احد کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی میدان میں اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ ہوا، دوسری بڑی جنگ لڑی گئی، جہاں پر ہمارے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی جگہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، جبل رماد اسے کہتے ہیں، تیروں والی پہاڑی۔ اس پہاڑی کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کو تیر انداز تعینات فرمایا چاہے جنگ شکست ہو جائے، چاہے فتح ہو جائے، اس پہاڑی کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جنگ جیت لی تھی۔ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جب نیچے اترے، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے لشکر کے وہ سردار تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مورچے جو ہے خالی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لشکر کو پیچھے سے بلایا، ہمارے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ 10 صحابہ اوپر سے، 60 صحابہ نیچے تھے جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے فلاں فلاں صحابی شہید ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ دوسرے صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے فلاں فلاں صحابی شہید ہو گئے، اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس جنگ کے دوران شہید ہو گئے، اور اس کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ ہندا نے کلیجہ بھی چبا دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف رخ اٹھا لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ اب تو راضی ہو جا، میں نے اپنا سب کچھ تیرے دین کے لیے قربان کر دیا، میں نے اپنا سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کے لیے جنت البقیع میں لے کر جا رہے تھے، یہ احد کا پہاڑ جو ہے رونے لگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ اے احد تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس احد نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرے صحابہ ہیں، ان کو میرے ہی دامن میں دفنا لیجئے تاکہ تا قیامت تک میں ان کی زیارت کرتا رہوں، دیدار کرتا رہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں جتنا بھی پہاڑ ہے، سارا ہی جبل احد کا پہاڑ ہے۔ اور سامنے وہ جگہ دیکھے جو گھر کے اوپر صبح ٹینکی پڑے، اس کے اوپر نیچے والا پہاڑ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی جگہ پر زخمی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ گاہ ملی۔ اسی جنگ کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ دندان شہید ہوئے، پھر زخمی حالت میں وہاں پہ جب گئے تو وہ پہاڑ خود بخود کھلا۔ وہاں اسی جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا۔ وہاں سے اب بھی ایسی خوشبو آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اٹھ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری جبل احد کی حالت۔ باقی یہاں پر ہمارے 70 صحابہ آرام فرمائے، دیکھ رہے ہیں چار دیواری سامنے، اس کے اندر ہی 67 صحابہ، اور 3 صحابہ الگ ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی 67 صحابہ۔ اور اس کے پیچھے جو پہاڑی ہے، پیچھے جو پہاڑی ہے، اسی کے ساتھ اس